बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये ब्लर करके दिखाना मजबूरी है, लेकिन वो ख़वातीन कि जिनके साथ एक ताकतवर घराने के, मुबैना तौर पर इसहाक डार के घराने के, उनके नवासे ने और उनके साथियों ने जुर्म की इंतहा की, ये उन ख़वातीन की तस्वीर वगैरह हैं, कुछ चीज़ें और सोर्सेस के ज़रिए सामने आई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो कुछ हुआ उसके बाद मैं ये देख रहा था कि ये कहा गया है पंजाब में निज़ाम संभालने वाले लोगों की जानिब से, पुलिस के बड़ों की जानिब से और इसके साथ साथ अदालती बड़ों की जानिब से, दैट लॉ शुड टेक इट्स कोर्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज टू फॉलो, और कुछ और बड़ी बड़ी बातें कि जो होगा कानून के मुताबिक होगा, जुल्म हुआ है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मामले में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। ये जो 900 के करीब सीसीडी ने बंदे मार दिए हैं, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की मौत, कानूनी तकाजों की मौत, जो किया जाएगा कानून के मुताबिक किया जाएगा, ऐसे तमाम तर बड़े बड़े दावों की मौत। ये मौत सीसीडी के उन 700-800-900 अम्बाद के साथ साथ मौत। और यहां जब इसहाक डार साहब का नवासा बताया जा रहा है तो फिर खामोशी है। मैं ये देख रहा था कि कहीं खबरें मौजूद हों और ये भी पता चले कि क्या प्रोटोकॉल मिला, तो इस बारे में भी खामोशी है। यानी थाने में है, प्रोटोकॉल है, सोशल मीडिया पर तो खबर आ गई, लेकिन इस बारे में भी खामोशी है कि क्या हुआ, क्या मिला। मैंने अपने एक दोस्त जो एक चैनल के हेड हैं उनको फोन किया और उनसे कहा कि इस मामले में खबरें क्यों नहीं चल रही, ये कौन से थाने में है, किस हाल में है, क्या पता चल रहा है, अब तक क्या हुआ है। जब हम हर चीज निकालते हैं जराए से और निकाल के बताते हैं कि क्या हुआ, अरसलान ने क्या किया, हानिया के साथ क्या हुआ, पुलिस वाला क्या बताता है, तमाम चीजें हम बताते हैं, तो यहां क्या हुआ है। मैंने कहा ये तो और बड़ी खबर है, निकालो खबर। तो उन्होंने कहा कि देखिए, चैनल के मालिकान ने यह कहा है कि हमें इश्तिहारात चलाने हैं और इसी वजह से इस मामले पर खामोशी है। एक ब्यूरो चीफ, और वो ब्यूरो चीफ बहुत करीब हैं, शरीफों के बहुत करीब हैं, मैंने उनको खुद फोन किया और उनको फोन करके, जिनसे मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मैंने कहा इस मामले में रिश्तेदारी क्या पता चल रही है। जब मामला बिल्कुल नया नया सामने आया था, कोई कह रहा था भांजा, क्योंकि जरा दूर परे का भांजा बन जाता है, और कोई कह रहा था कि नवासा, तो फिर इसहाक डार साहब का नवासा, भांजा एक खातून शख्सियत का भांजा, दूर परे का भांजा। तो उन्होंने कहा इस मामले पर मेरी चुप है। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरी भी चुप है, मेरे चैनल की भी चुप है। तो ये आपके मुल्क में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हाल है जो इस केस में हो गया है। अभी तक क्या पता चल रहा है, सोशल मीडिया पर हम कुछ चीजें बता देंगे, देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। एक हसन रजा नाम के साहब हैं, एक साहब हैं साजिद अली, और फिर एक साहब हैं सिकंदर अजीज और रजा डार साहब। ये 4 लोग जो हैं, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं। और जो बॉस बार बार बताया जा रहा है, एफआईआर में भी बॉस का तस्करा है, वो सिकंदर को कहा जाता है। सिकंदर जो है, ये भी करीबी अजीज है रजा डार का, और ये करीबी अजीज है इसहाक डार साहब का। ये भी बताया जा रहा है, रजा डार तो नवासा बताया जा रहा है। दूसरा, इनकी रात थाने में कैसी गुजरी, हमारा बड़ा इंटरेस्ट होता है ना कि प्रोटोकॉल मिला तो कितना मिला, क्या हुआ। तो एक पुलिस सोर्स ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि इनकी रात, वो जो थाना डिफेंस सी है, गिरफ्तार करके उस थाने में रखा जाएगा, वहां नहीं गुजरी, उसका दावा है। अगर पुलिस इसके अलावा कुछ बताना चाहती है तो पुलिस बताए, हम पुलिस की जानिब से दी जाने वाली मालूमात यहां शेयर करेंगे। लेकिन एक सोर्स का दावा यह है कि रात वहां नहीं गुजरी।
رات کہیں اور گزری. میں نے پوچھا پھر کسی اور سینٹر میں, کسی اور تھانے میں کوئی بڑا آدمی نہ پہنچ جائے آپ لوگوں نے فرض شناسی دکھاتے ہوئے کہ اس کا پریشر آپ برداشت نہ کر سکیں؟ انہوں نے کہا نہیں پتا کہ رات کہاں گزری, لیکن رات تھانہ ڈیفنس سی میں جہاں کی FIR ہے وہاں نہیں گزری, یہ پتا چل رہا ہے. اب یہ گھر میں گزری یا کسی اور ڈیٹینشن سینٹر میں گزری ابھی نہیں پتا. پتا یہ چل رہا ہے اڑتی اڑاتی خبر کے مطابق یہ کسی اور مرکز میں تھے, وہاں پر ان کے کھانے کا, آرام کا, ہر چیز کا خیال رکھا گیا, AC وغیرہ کا, تمام چیزوں کا, یہ پتا چل رہا ہے. پھر اس کے بعد مزید کیا پتا چل رہا ہے اس سلسلے میں کہ ان لوگوں کو جب پیش کیا گیا تو انہیں آپ دیکھیے کہ پیش کرتے وقت رپورٹرز کو بتایا گیا پہلے موجود پولیس والوں کی جانب سے کہ دور ہٹایا گیا, بتایا گیا کہ وہ جو آپ کرتے ہیں کہ اچانک سامنے آتے ہیں, آ کے موبائل فون سامنے کرتے ہیں, مائک سامنے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تم نے کیا کیا ہے, کچھ کہنا چاہتے ہو, اپنے اوپر لگے الزامات پہ بات کرنا چاہتے ہو, تو یہ نہیں ہوگا. اور یہ باقاعدہ طور پر انسٹرکشنز تھیں پولیس کے بڑوں کی جانب سے. پولیس کے بڑوں نے یہ کیوں کیا, انہیں کس نے کہا تھا, تو نہیں پتا. کیونکہ فواد چودھری جیسا سیاستدان پیش ہو, باقی لوگ پیش ہو تو منہ پہ کپڑا ڈال دیتے, سانس آ رہی ہے نہیں آ رہی, گرمی ہو رہی ہے, گندا کپڑا اور تذلیل کا احساس وغیرہ سب ایک طرف, منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں. یہ چہیتا جب پیش ہو تو آپ اس کے لیے ماسک کا بندوبست کریں, اس کے لیے پی کیپ کا بندوبست کریں, رپورٹرز کو, میڈیا کو, تمام لوگوں کو دور ہٹانے کا بندوبست کریں کہ دور ہو جاؤ, اشرف المخلوقات آ رہے ہیں, تم کیڑے مکوڑے دور ہو جاؤ. تو یہ سب کچھ ان کے کیس میں کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی وہ SHO جو میڈیکو لیگل کے لیے میجسٹریٹ کے گھر گیا کہ احکامات لے کر آئے گا, وہ SHO جو ہے وہ معطل کر دیا گیا کیونکہ وہ پہنچ گیا تھا غالباً 2 بجے کے آس پاس. اور پھر اس کے بعد جو میجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے اس سے اظہار محبت کیا کہ یہ کیا طریقہ ہے. SHO نے کہا یہ مجھے چاہیے آرڈر. پھر انہوں نے مزید اظہار محبت کیا, پھر یہ اظہار محبت پولیس کے بڑوں تک پہنچا, اور جب پولیس کے بڑوں تک پہنچا تو ان پولیس والوں پہ پرچہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جا کر میجسٹریٹ صاحب سے بدتمیزی کی, کیونکہ جج صاحبان نے بہت اوپر تک اس پر ریئیکشن دیا تھا. یہ پورا اس کیس میں اب تک کی ہمارے سامنے کہانی ہے. 14 دن کا ریمانڈ ان کا مانگا گیا تھا, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ عدالت کا پرچہ جس کے مطابق 5 دن کا ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے, 8 تاریخ کو ان کو پیش کر دیا جائے گا. یہ کیس جینڈر کرائم سیل کے پاس کیوں ہے, میں نے پولیس کے کچھ لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ہمیں اس معاملے پر بات نہیں کرنی, میٹر سب جوڈس ہے, ابھی اس معاملے پر کچھ کہہ نہیں سکتے. کسی بھی عام آدمی کا میٹر گرفتاری کے بعد سب جوڈس میٹر ہوتا ہے, اور پولیس تمام تر معلومات میڈیا کو دیتی ہے, بات کرتی ہے. پولیس والے کمنٹ کرتے ہیں وہ اس وقت گھر سے نکلی کیوں تھی. یہاں پر مکمل خاموشی ہے ان لوگوں کے معاملے میں. تو ایسا ہے ہمارے وطن عزیز کا سسٹم. اب اس کے بعد ناصر مدنی صاحب خطبہ دے رہے تھے جہانیہ میں, مسجد میں DSP صاحب بھی موجود تھے. اور ہوا یہ کہ پھر ناصر مدنی صاحب کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی, انہیں لگا کہ کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ناصر مدنی صاحب نے وہاں پر کلمہ بھی پڑھ لیا. پھر ناصر مدنی صاحب گر گئے. جب گر گئے تو ناصر مدنی صاحب کو اس کے بعد اسپتال منتقل کیا گیا, ملتان لے جائے گئے. اب آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں, ناصر مدنی صاحب ٹھیک ہیں. اور یہ جو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ناصر مدنی صاحب کی سرجری ہو گئی, تو کچھ لوگوں نے تو اللہ معاف کرے ناصر مدنی صاحب کو پار کر دیا کہ ناصر مدنی صاحب خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک گزر گئے. تو اس طرح کے کام سوشل میڈیا پر ہو جاتے ہیں. یہ سب کچھ کر دیا گیا, لیکن اللہ کا شکر ناصر مدنی صاحب اب ٹھیک ہیں, اور وہ جس طرح سے جس انداز میں خدمت کرتے ہیں, وہ احکامات دینی بھی بتاتے ہیں اور پھر سیاست پر بھی تبصرہ کرتے ہیں, اور بڑا طنز و مزاح سے بھرپور تبصرہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ناصر مدنی صاحب جیسے لوگوں کی ہمیں ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے. آخری چیز, میں نے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں ایک وزیر صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پوچھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑوں سے کہ کیا ہوا, کیوں سہیل آفریدی صاحب کی تقریر جو ہے وہ کٹ گئی, جو باتیں انہوں نے کی تھیں وہ نہیں چلی.
تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چیف جسٹس صاحب کو خود دیکھنا چاہیے، چیف جسٹس صاحب کے نوٹس میں ہے کہ کیا چلا ہے۔ میں نے کہا آپ ان کے نوٹس میں خود بھی لاتے، بتاتے کہ کیا ہوا ہے، اور وہ پھر پی ٹی وی سے اور باقی حکام سے پوچھیں۔ ہمارے ہاں عدالتیں ایک وقت میں بہت دبنگ تھیں، ایک ایک بات پہ لوگوں کو بلا لیا جاتا تھا، ان سے باز پرس کی جاتی تھی، پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیسے کیا جا سکتا جو آپ نے کیا ہے۔ لیکن اب ذرا معاملات بالکل ٹھنڈے، بہت کولڈ ٹیمپریچر کے معاملات ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا لیکن بہرحال آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا یار آپ مجھ سے اتنا پوچھ رہے ہیں، آپ بھائی ہیں، دوست ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک ہم نے کچھ اگر معلوم بھی کیا ہے تو کوئی جواب نہیں ملا ہے، ہمیں کسی جواب کی امید بھی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ تقریر کیوں کاٹی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی بات نہیں چل سکتی اس لیے ہو گیا ہے، اور یہ کام چیف جسٹس نے تھوڑی کیا ہے، یہ تو مرکز کی حکومت نے کیا ہے، اور مرکز میں جو ہائیبرڈ حکومت ہے یہ ان کے احکامات کے تحت ہوا ہے، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ کیوں ہوا ہے، تو ہم کیا کریں۔ میں نے کہا لیکن یہ تو چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کو مجھ سے اتنے سوالات کرنے ہیں تو آپ مجھ سے دیگر باتیں کر لیجئے، لیکن جن سوالوں کا جواب ہمیں خود پتہ ہے کہ نہیں مل سکتا، وہ سوال ہم کیوں کریں۔ یہ جو وہ تھا نا ایک غزل، آپ وہ بات کیوں پوچھتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے، وہی ان کی حالت تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔